بزرگان ملت، برادران ایمان، اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کی جائے، آج سورہ قل تلا فرما کر کل مومن و مومنات بانی فرش عزا خانہ بنانے والے نواب صاحب کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، میرے مرحومین، میرے والد جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، رہبر شہید شہداء اسلام، سب کی ارواح کو ایک فاتحہ صلوات پڑھتے ہیں مل کے محمد والے۔ صلوات کم سے کم اتنی آواز سے تو پڑھا کریں کہ میرے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہیں اور معلوم ہے ان کی فضیلت، ساری چیزیں پتہ ہیں، مگر انجان بن کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمیں پتہ نہیں۔ میں نے پچھلی 4 مجلسوں میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، کل میراث کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے رکھیں۔ یہ نوجوانوں یاد رکھیے گا، بزرگوں یاد رکھیے گا، شہداء اسلام کو، امام کو شور نہیں چاہیے، شعور چاہیے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بے عمل ہیں، ہم لوگ بے خبر ہیں، ہمارے سے اچھی کوئی قوم نہیں ہے، ہم بے پناہ راہ خدا میں، راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ وقت کی صورت میں ہوں، چاہے پیسے کی صورت میں ہوں، اولاد کی صورت میں ہوں، ہم اس چیز کو خرچ کریں کہ جس چیز کو امام قبول فرمائیں۔ آج کی یہ آخری مجلس اس عشرے کی ہے، اگلے برس اگر موقع حالات رہے تو آپ کی خدمت میں آئیں گے اور بات کریں گے آپ سے کہ کس طرح کی زندگی گزاری جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو کے خلاف اس ٹائم ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تھا، ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے بمبئی والا حالات دیکھے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیعت کو بدنام کرنے کے لیے میں نے دوسری مجلس میں بھی عرض کیا تھا، آپ سوشل میڈیا اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے نئے نئے صورتوں میں علم بنا دینا، علم پہ بچے کو لگا دینا، تعزیہ بنا دینا، تعزیے کے ساتھ، یہ وہ ٹاپک ہیں جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ کے بچ جائیں گے کہ مولانا وہ تو غیر قوم کر رہی ہے، وہ تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ہم کوئی کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ غیر قوم کر رہی ہے، کر تو امام حسین کی محبت میں رہی ہے نا۔ ان کو عزاداری کس طرح کرنی ہے، کس کو بتانا ہے، یہ ہم کو بتانا ہے، لیکن ہم جبھی تو بتا پائیں گے جب خود عزاداری امام حسین کو ہم معرفت کے ساتھ انجام دے رہے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، شیعہ گھر میں پیدا ہوتے ہی آپ نے نظر و نیاز دیکھی ہے، مجلس دیکھا، ماتم دیکھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، میں ایک غیر مسلم سماج میں پیدا ہوا تھا، میں مجلس سننے کے بعد غم حسین علیہ السلام کا ذکر، امام حسین کا نام، عزاداری، سوشل میڈیا مجھے یہاں تک لے آیا۔ اب یہاں تک لے کے آنے کے بعد اب میں نے چاہا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، اب مسلمان تو میں ہو گیا، اب ہمارے کاندھوں پہ کیا فرض ہے جو پہلے سے مسلمان ہیں، جو ہم لوگ پہلے سے شیعہ ہیں، ہمارے کاندھوں پہ کیا فرض ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ہلکا سا واقعہ ہے، آپ کو ہنسی آئے گی اور ہنسنا بھی ضروری ہے خوشی کے لیے۔ ایک بچی مسلمان ہوئی اور ہونے کے بعد وہ جب آئی تو ہمیں بلائے گئے، مولانا سے کلمہ پڑھا دیجیے، پڑھا دیجیے کہ آپ کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ خیر وہ باہر سے آئی تھی، اسے کلمہ پڑھوا دیا، سب کچھ پڑھوا دیا، نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، سب کچھ کرتی۔ ایک دن بچی کا فون آتا ہے، مولانا بڑے عجیب لوگ ہیں۔ میں نے کیا ہوا بیٹا؟ کہا مولانا یہ خود تو نماز پڑھتی رہی، مجھے مارتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں، یہ خود تو جھوٹ بولتے ہیں، خود ان کی جو گھر کی عورتیں کی، سمجھی جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، میں بہت باریک سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس گھر میں جو خواتین ہیں خود تو پردہ کرتی نہیں ہیں، لیکن مجھ سے کہتی ہیں میں برقع پہن کے نکلوں۔ کہا مولانا میں تو تازی آئی ہوں، میں تو وہی کروں گی جو انہیں کرتا دیکھوں گی۔ آپ بات سمجھے جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، میں بات آپ سے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعان حیدر کرار کے بعد جس میں 14 معصومین جیسی طاقت موجود ہے، جس پہ امام زمانہ کا تصور، امام زمانہ کا وجود موجود ہے، ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے۔ اور اس کے بعد ہم اس طرح غافل زندگی جی رہے ہیں جیسے امام زمانہ نہیں ہے۔ بھئی 12ویں امام پر کس کا عقیدہ نہیں ہے؟ دنیا کا ہر مذہب 12ویں امام کو مانتا ہے۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جس پہ آپ سوچنے میں مجبور ہوں گے، میں صرف شیعوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سنیوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف ہندوازم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے کسی بھی مذہب کو آپ پڑھیے، ہر مذہب میں یہ کہ ایک آنے والا آئے گا،
یہ آپ کو عقیدہ ہے اور آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس دلیلیں کہ سلسلے وار روایتیں آپ کو امام زمانہ سے جوڑتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس قوم کو سلسلے وار جوڑا ہے وہ خود کتنا تیار ہے امام زمانہ کے لیے؟ 12ویں امام کا انتظار ہم سب لوگ کر رہے ہیں، نماز ہوتی ہے ہم بھی جماعت میں ہوتے ہیں کبھی جب ہمیں موقع ملتا ہے، اور باقی کام کی وجہ سے ہم نہیں جا پاتے تو ہم بھی مصروف ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ جیسی نماز تمام ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا بولیں، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ سر جھکائے السلام علیکم، یا امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں نا، جو صاحب اس زمان کو یاد کر رہے ہیں، دعائے فرض کر رہے ہیں، امام کو واقعا ہم بلانا چاہ رہے ہیں؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں اس ممبر سے بھی، نہ جانے ہر سال مثال دی ہوگی، میں آج میں پھر مثال دوں گا۔ ہمیں صبح گوجی بھائی کو ہمیں کلکتہ جانا ہے، ہمیں یہاں عشرہ پڑھنے آنا تھا، ابھی اربعین پہ گروپ جائے گا ہمارا، عمرہ جانا ہے، حج جانا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے ہمیں جانا ہے تو ہم اس کی ٹکٹ کراتے نہیں کراتے؟ بولے تھوڑا، اس کی تیاری کرتے نہیں کرتے؟ آپ لوگ ایرانی لوگ کاروبار پہ جاتے ہیں، آپ بھی کاروبار پہ جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں؟ تیاری کرتے وقت کیا کیا چیزوں کو رکھتے ہیں؟ کپڑے، سفر، چلیے یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسرا، آپ کے گھر مہمان آنا ہے، کوئی مہمان آنے کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں؟ بھائی مجھے مرشد آباد آنا تھا، گوجی بھائی سے، نواب عالم بھائی سے بات ہوئی، ساری چیزیں ہوئی، ہر سال آتے ہیں، ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے کون سی چیز کہاں ہے، لیکن پھر بھی بھائی کا فون آیا، مولانا آپ کے رکنے کا انتظام کرا دیا ہے، کمرہ سیٹ کر دیا ہے۔ جب ہم کمرے میں آئے، بھابھی جان نے ماشاءاللہ چادر وادر، تولیہ، صابن، پانی کی بوتل، فروٹ، یہ سیٹ کرتے نا، کرتے آپ؟ آئیے، شب جمعہ ہے، کیونکہ آج آخری مجلس شب جمعہ بھی ہے، ہم سب اپنی دعاؤں میں امام کو بلا رہے ہیں، انتظام کیا ہے؟ اب آپ بالکل ایسے سنیں گے جیسے میں کوئی عجیب سی بات کروں۔ ایک عالم دین کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، سننے والا واقعہ ہے، اور وہ نوجوان آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کیا ہے اس کی آنکھوں میں؟ آنسو۔ آنسو کہتا ہے کہ مولانا کیا میری معافی مل سکتی ہے؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ کہا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ ہم کوئی آدمی معافی مانگنا آتا ہے نا، وہ کہتا ہے اسے پہلے ڈرا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ رحمان رحیم ہے، تمہارے گناہ معاف کرے گا، یہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہا سرکار ہوا یہ ہے، کل میرے گھر میرا وقت کے امام آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ وقت کے امام آئے تھے۔ ایک صلوات پڑھ مل کے محمد والے، پھر صلوات ہلکے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ۔ ہمارے گھر ہمارے وقت کے امام آئے تھے۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے میں گھر میں تھا۔ دیکھیے یہ واقعہ ایسا سنو جیسے ہم ہر شخص کے ساتھ ہے۔ میرے گھر میرے وقت کے امام آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون؟ تو آنے والے نے کہا میں تمہارا وقت کا امام ہوں۔ تو میں نے کہا امام تھوڑی دیر رکے، میں گھر کو آپ جیسا بنا لوں، تھوڑا رکیے، میں ڈرائنگ روم کو، بیڈ روم کو، کچن کو، جو بھی گھر ہے اس کو اس لائق بنا لوں کہ امام آپ کہ لے۔ تھوڑی دیر بعد جب میں دروازہ کھولا تو امام وہاں پر نہیں تھے۔ میں سوسائٹی سے اپنے گلے سے نکلا، گھر سے نکل کے جیسے پوری یہ کوٹھی والا امام باڑا، میں مطلب باہر تک چلا گیا، جا کے دیکھا تو میرے امام باہر جا رہے ہیں، اور میں نے جا کے امام کو روکنا چاہا، امام کو سلام کیا، امام، تو امام مڑے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاں، امام کی آنکھوں میں آنسو۔ تو میں نے پوچھا امام آپ آئے تھے تو جا کیوں رہے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ یہ پورا محلہ ہے نا، سوسائٹی، پوری جماعت، پورا خیمہ، پورا ڈیرا، پوری گلی، یہ سب میری ہے، اس میں سب میرے ماننے والے رہتے ہیں۔ میں نے ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، ایک دروازہ بھی یہ کہتے ہوئے نہیں کھلا امام ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بات پہنچی آپ تک کہ بلانا سب چاہ رہے ہیں، مجھے بلانا سب چاہ رہے ہیں۔ میں نے جتنے دروازے کھٹکھٹائے ہر جگہ نے کہا مولانا تھوڑا ٹائم دے دیجئے، مولانا صاحب
اور وہ روتا ہے. اب آپ آئیے ہم اس مرشد آباد میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. امام آئے تطہیر کے مصداق ہیں، یعنی پاک و پاکیزہ. امام جن جگہوں پہ گانے بج رہے ہوں گے وہاں آئیں گے، جہاں ماں بہنیں بیٹیاں بے پردہ ہوں امام وہاں پر آئیں گے. جس گھر میں حرام کھانا آ رہا ہو، حرام کمائی آ رہی ہو، امام وہاں کھائیں گے. اب آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، بالکل اس طرح جیسے میں کچھ الگ بات آپ کے درمیان. ایک لمحے کے لیے سوچیے، کیا ہم نے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر، آج ہمارے بچے بڑے بڑے ہو گئے، ہم نے امام زمانے کے متعلق کبھی اس بچے سے بات کی ہے؟ بتائیں. آج شب جمعہ ہے، کتنی شب جمعہ گزر گئیں مگر امام ہم آپ کا دیدار نہیں کر پائے. دعائے ندبہ کا سلسلہ ہے ہمارے یہاں؟ ہوگا، ایسا نہیں کہ نہ ہو. علماء محنت کرتے ہیں، مولانا احسن صاحب، مولانا خورشید صاحب نے محنت کی ہوگی. یہ الگ بات ہے ہم صبح میں نہیں جا پا رہے ہیں. آج جمعرات تھی، کیا دعائیں کمیلی پڑھنی اور دعائیں نہیں؟ یہ اتنی موٹی جو مفاتیح الجنان ہیں. آئیے میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ دیکھیے مجھے یہ بالکل خوف نہیں ہوتا کہ آپ بلاؤ گے نہیں بلاؤ گے. میری قسمت میں اگر شہزادی نے مرشد آباد آنا لکھا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی تعریف سننا سب کو اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگے گا آپ بہت دیر تک نعرے لگاؤ، اور نعرے میں لگوا بھی سکتا ہوں، مجھے بہت دیر نہیں لگتی نعرے لگوانے میں. میں بھی 2 جملے بولوں نعرے شروع ہو جائیں گے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، ٹائم بہت کم ہے، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، کام بہت سارے ابھی کرنے ہیں. ہم نے ماہ رمضان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید تو ایک بار ختم کر لیا، الحمدللہ، سن کے پڑھ کر ختم کر لیا. کیا ہم نے پوری زندگی میں کبھی نہج البلاغہ کو ختم کیا؟ ایک بار آڈیو کی صورت میں ختم کیا ہو، سن کے ختم کیا ہو؟ صحیفہ سجادیہ جو چوتھے امام سے منسوب ہے، کبھی ہم نے خرید کے لائے ہوں؟ بھائی تبرک کی چیز ہے، تب وہ خرید کے لائے ہوں، اس کو پڑھا ہو، خود نہیں پڑھ سکتے ہو مولانا سے پڑھوایا ہو. صحیفہ جناب بی بی فاطمہ. یہ میں نئی باتیں نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے درمیان، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، دل چاہ رہا ہے کیونکہ آج شب جمعہ ہے. صبح کو ہم سب کا نامہ اعمال، حساب کتاب، پورے دن کا، پورے ویک کی رپورٹ جانی ہے باس کے آگے، وقت کے امام کے آگے رپورٹ جانی ہے. ہم دعویٰ کر رہے ہیں، ہم آیا حق پہنانیان ایران کے ایک بڑے اچھے خطیب ہیں، انہوں نے، جیسے میں آج زری پہ گیا، آپ بھی تھے وہاں پر، یہ امام سے منسوبی تو ہے، لیکن آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں؟ اچھا جب جاتے ہیں تو کیا سوچ کے جاتے ہیں؟ دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ دعا ہے. وہ ایک بات کہتے ہیں گوجی بھائی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں جگہ امام کا ایک کرتا ہے، سب زیارت کرنے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جوگی پورہ جاتے ہیں، بگرا جاتے ہیں، کیا ہے وہاں پر؟ کوئی امام زادے ہیں وہاں پر؟ امام ہے وہاں پر؟ نہیں ہے. لیکن مشہور ہو گیا زیارت ہے، کہنے کہ نسبت سے عظمت ہے، کہنے کہ میں کہنے میں بھی جاؤں گا، مرزا عمران میں کہہ رہا ہوں میں بھی جاؤں گا. اگر مجھے پتہ چل جائے میرے امام، میرے سید، میرے سردار سے مس کرا ہوا جوتی ہے، کرتا ہے، قدم کا آپ کے یہاں ہے، میں بھی زیارت کرنے کے لیے جاؤں گا. لیکن وہ کہتے ہیں لیکن تعجب یہ ہوتا ہے، جو بدن سے مس کیا ہوا کپڑا ہے اس کو تو دیکھنے جا رہے ہیں سب، لیکن جو امام نے اپنی زبان سے کلمات نکالے ہیں، جس کو نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ فاطمہ کی صورت میں رکھ دیا، وہ ہم کھول کے نہیں پڑھ رہے ہیں. اب جب ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوگا پھر ہم کہاں جئیں گے؟ یہ ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ نصیب نہیں ہوتے، اماموں کو اتنے بھی نصیب نہیں ہوئے جتنے یہاں سن رہے ہیں آپ. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، مجھے نہ بتائیے گا، آپ کو حساب اپنے امام کو دینا ہے. کیا ہم نے پوری زندگی میں نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ صحیح. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آئیے اب میں اس پہ بات کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے مل جل کے، محمد وآل محمد. دوسرے خلیفہ کا زمانہ ہے، عجیب و غریب لوگ خلیفہ بنے تھے. ایک شخص نے چوری کر لی، جیسی چوری کری خلیفہ کے سامنے پکڑ کے لایا گیا، کہا آپ نے چوری کی ہے،
انہوں نے کہا ہاں چوری کی ہے میں نے۔ خلیفہ نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دیجئے۔ کتنے ہاتھ کاٹے جائیں گے یہ بھی پڑھیے گا آپ کبھی، کہا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس نے کہا سرکار ہاتھ بھلے کاٹ دو آپ میرے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے فیصلہ حضرت علی کی بارگاہ میں جائے۔ سنیے گا، کس کی بارگاہ میں جائے؟ کس کی بارگاہ میں؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ اتنا خوش بطاری لکھتے ہیں کہ پہلی بار میرا فرمان صحیح ثابت ہوگا فیصلہ، کیونکہ چور کہہ رہا ہے میں نے چوری کی ہے، گواہ کہہ رہے ہیں اس نے چوری کی ہے۔ خلیفہ بولے بلاؤ حضرت علی کو۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی آئے، لوگ اٹھے تعظیم کے لیے، اٹھے علی آئے تعظیم نہ کریں لوگ، مولا کائنات نہ اٹھے، لوگ تعظیم کے لیے اٹھے، سلام کیا، دعا ہوا۔ مولا کائنات کی عظمت ہے، مولا کائنات علم غیب رکھتے ہیں، مولا کائنات نسلوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت علی نے اس چور کے چہرے پہ نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈالتے پوچھا بتاؤ تم نے چوری کیوں کی ہے؟ اب وہاں پر مسئلہ بدل گیا، اب حضرت علی یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ چور کی سزا کیا ہے، تو فکر بدل گئی۔ سوال یہ نہیں کہ جرم ہوا ہے، سوال ہے جرم ہوا کیوں ہے۔ اگر آج ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے بے پردہ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، بیمار ہیں، کچھ ہیں، تو پوچھنا پڑے گا نا یہ بات کی چیزیں ہوا کیوں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے چوری کری کیوں؟ اس نے کہا سرکار 3 دن سے گھر میں روٹی نہیں ہے۔ پھر مولا کائنات نے کہا کام نہیں کرتے کچھ؟ کہا مولا ایسا نہیں ہے، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ کہا پھر 3 دن سے فاقہ کیوں ہے؟ کہا جس مالک کے یہاں میں نوکری کرتا تھا اس نے 3 دن سے تنخواہ نہیں دی، 3 دن سے تنخواہ نہیں دی، اجرت نہیں دی۔ اچھا حضرت علی کو نہیں معلوم یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ بتائیں آپ تھوڑا سا، حضرت علی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ لیکن حضرت علی علیہ السلام لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی اور یہاں پہ پیغام یہ ہے کہ اگر تم گھر کے بڑے ہو، خاندان کے بڑے ہو، قوم کے بڑے ہو، کبھی فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو تمہیں پتا بھی ہو تو ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ سنانا۔ ہمارے یہاں جھگڑے یہی ہوتے ہیں، ایک طرفہ بات سنتے ہیں، دوسرے کی سنتے ہی نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ اس کے مالک کو بلائیے۔ سنیے سرکار، مالک آ گئے۔ اب جب ان کے مالک وہاں پہ تشریف لے آئے تو حضرت نے پوچھا انہیں پہچانتے ہو آپ؟ کہا جی سرکار پہچانتا ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا میرے کام کرتا ہے۔ کہا کب سے پیسے نہیں دیے؟ کہا 3 دن ہو گئے۔ کتنے دن؟ تاریخ میں فیصلہ لکھا ہے گولڈن ورڈ کے ساتھ۔ حضرت علی نے کہا اس چور کا ریکارڈ خراب نہیں ہے، اس نے ماضی میں کبھی چوری نہیں کری، اس کو تو چھوڑا جائے، اس نے پیسے نہیں دیے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ خلیفہ بگڑ گئے، لوگ بگڑ گئے، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا کیونکہ آج تک اس نے چوری نہیں کی، اور چوری صرف اس لیے کی کیونکہ گھر میں فاقہ پڑ رہا تھا اور یہ مالک تھا یہ نہیں دے پایا۔ تو اس واقعے کا نتیجہ نکلا ہے کہ اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو سبب تلاش کرو، جرم ہوا کیوں۔ جو روایت کہتی ہے کہ اگر ماں باپ دیندار ہیں، اولاد بے دین ہیں، تو ماں باپ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اگر دین تمہارے نزدیک تھا تو بچوں کو کیوں نہیں دیا۔ تو اگر آج میری قوم نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی، اگر آج میری قوم نے صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھا، اگر آج میری قوم قرآن نہیں پڑھتی، تو اس کا ہمیں جرم تلاش کرنا پڑے گا کس کے ذمہ ہے۔ اب آپ آسانی سے کہہ سکتے ہو، آسانی سے سب سے کمزور کڑی آپ کی نگاہ میں مولوی ہے کہ سرکار مولانا نے نہیں بتایا۔ صحیح ہے مولانا نے نہیں بتایا، لیکن مولانا کو تو ممبر پہ آپ لوگ لانے والے تھے، بھئی ذمہ داری تو آپ کی تھی۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے فرمایا اگر بانی عذاب دین ہے تو عذاب کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو فیصلہ آپ کو کرنا تھا نا کہ اسلام میں کیا چیزیں موجود ہیں، کیا چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اور مرشد آباد والوں آپ تو شکوہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کوئی بتانے والا نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے 13 سال سے غالباً میں یہاں پر آ رہا ہوں۔ اسی مرشد آباد میں جب ہم آئے تھے گوجی بھائی کی ساتھ ملنے کے بعد ایسا ہم نے لائبریری قائم کری، یہ الگ بات ہے، شاید آج وہ بند ہے، کتابیں لا کے رکھی گئی، شاید آج وہ بند ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے خاندان کے وہ بڑے، وہ پڑھے لکھے لوگ
جو بچوں کو اجاگر نہیں کرتے وہ تعلیم کی طرف آئیں۔ ہم اپنا معیار بھول گئے ہیں۔ ہماری تاریخ وہ تھی کہ ہمارے علماء نے اپنی انگلیوں کو قلم بنایا ہے، اپنے رانوں کو کاٹنے کے بعد خون سے کتابوں کو لکھا ہے۔ جس قوم کے پاس اس طرح عالم موجود ہوں، اگر وہ قوم جاہل رہتی جا رہی ہے تو صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم تھوڑا بیدار ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد۔ ہم نماز میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے، 100 سوا 100 کے لوگ قریب ہوتے ہیں، قبلہ امام جمعہ محنت کرتے ہیں، اس ساری ذمہ داری مولوی کی نہیں ہے، بلکہ اس سال میں نے ان ٹاپک پہ اٹھایا ہے آج مولوی کو دوسرے کام کرنے کی ضرورت پڑی کیوں؟ نوابین کا شہر ہے، نوابین کی حکومت ہے، ہم چاری طرف دیکھ کے آئے، ہم مانی گنج کی کربلا بھی گئے، ادھر بھی سب جگہ جاتے ہیں، ہم جب بھی آتے ہیں ہمارا شوق ہے، ہم ایک جملہ کہتے ہیں، جو شخص اپنے وطن کی کربلا نہیں جاتا حسین افسو اپنی کربلا نہیں بلاتے۔ آپ جب تک کربلا بنے گی صحیح اچھی چیز ہے، ہم اس اسکول میں بھی گئے، آج کل ہمارے انسٹاگرام پہ آپ دیکھ لیے ویڈیو آ جائے گی، ہم بنا کے لے کے آئے، بزرگ تو سب کچھ کر کے گئے۔ اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں مولانا ہماری ذمہ داری کوئی ہے، بس ہم اچھے بن جائیں، ہم کھا لیں، ہمارے بچے پڑھ جائیں۔ کیا اسلام اسی چیز کی دعوت دیتا ہے؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے پڑھ لیں، پڑھ جائیں، دوسرے کے بچے نہ پڑھ پائیں؟ آپ نے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آج شاعری ہماری قوم سے ختم ہو گئی ہے، آج ہم پاکستانی نوحوں پہ ماتم کر رہے ہیں، نوحے مولا کے ہیں، لیکن کیا روایتیں ان نوحے میں آ رہی ہیں؟ وہ غم والے اشعار کہاں گئے؟ کیسی کیسی روایتیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ ایک نام یاد ہو گیا حمید ابن مسلم، اسے خیمے میں لے آ کے بٹھا دیا ہم نے، کوئی بولنے والا نہیں۔ جناب قاسم کی مہندی کے لیے پانی نہیں تھا تو جناب زینب نے بلایا، بی بی آؤ رو تاکہ مہندی گیلی ہو جائے، پھر ہم ہاتھ پہ لگائیں گے۔ ہم زیارت پڑھ لیں، ہمیں زیارت کا تلفظ معلوم نہیں ہے، سوچ رہے ہیں؟ اب ہماری پہچان کیا؟ پڑھی لکھی قوم، میں ہندو تھا، میں غیر مسلم تھا، لیکن عربی تھا تھوڑا پڑھ، میں آگے دیکھ رہا ہوں قوم بالکل گمراہ ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، پہلے جو نوابین تھے ان کے زمانے میں علماء شورا کیوں کام کرتے تھے؟ کیونکہ علماء کی ذمہ داری پوری نوابین پہ تھی، ان کا کام تھا آپ روٹی روزی سے بے فکر رہو، ہم تمہیں عطا کریں گے، تم کرو۔ لیکن ہم تبرک بانٹنے والی روایت پہ تو دھیان دیتے ہیں کہ امام نے تبرک بانٹا، تبرک خوب بانٹنا چاہیے، لیکن امام نے جو شعرا اور ذاکرین کے لفافے کا خیال رکھا، ان کے نذرانوں کا خیال رکھا، جب آپ نہیں دو گے جب بھی کہیں آدمی جائے گا نا، آپ نے وہ قیمت دی نہیں، آپ ان کا خیال رکھ نہیں پائے۔ یہودی قوم نے مولویوں کو خریدا، شاعروں کو خریدا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو درد ہے اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج MI6 کے ایجنٹوں نے ہمارے خطیبوں کو خرید لیا، اور وہ قوم کا ایک گھنٹے کے اندر قوم کو بتانا تھا کیسے اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، کیسے ترقی کرنی ہے، کس طرح کا تمہیں کامیابی و کامرانی کی طرف چلنا ہے۔ میں نے آپ سے 2 مجلسوں میں برابر ذکر کیا ہے، عزاداری ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، عزاداری ایران میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں کی عزاداری انقلاب لے کے آ رہی ہے، یہاں کی عزاداری ہمیں ختم کرتی جا رہی ہے۔ امام حسینی کا تو ذکر ہے ایران میں بھی، عراق میں عزاداری امام حسین، جلوس نہیں نکلتے وہاں پر، ماتم نہیں ہوتا وہاں پر، شب داریاں نہیں ہوتی، لیکن وہاں کی عزاداری ایک انقلاب لے کے آ رہی ہے، اور اتنا انقلاب لے کے آ رہی ہے کہ یہودی عیسائی کانپ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کی عزاداری جس نے ہمیں ترقی دینی چاہیے تھی، ہم اور ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں۔ شیعوں کی موت پر کتابوں کے نام ہمیں یاد نہیں ہے، ہمارے گھر میں لائبریری کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ ہم 2 گھنٹے 6 آپ موبائل کا آپ نکالیے موبائل اور اس کی سیٹنگ میں جا کے چیک کیجئے کتنی دیر ہم ڈسپلے پہ موجود ہیں۔ ہمارے پاس اپنے وقت کے امام سے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے بات پہنچ جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، چلو مہدی عالم بھائی کی طرف مخاطب کر کے مثال، مہدی عالم بھائی آپ کے بچے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان پہ بات کر رہا ہوں لیکن پوری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایسا بچہ جو بہت مصروف رہتا ہے، بہت مصروف ہے، بزی لائف ہے، مگر وقت پہ مہینے سے پہلے باپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کے لیے 2-3-4 نوکر رکھ رکھے ہیں، ماں باپ کی سہولت کے لیے گاڑی دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، ہر سال ایک بار عمرے پہ بھیجتا ہے، ایک بار زیارت پہ بھیجتا ہے، کربلا بھیجتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، 10 طرح کے کھانے خانسامہ بنا کے دے رہا ہے، لیکن اولاد پہ اتنا ٹائم نہ ہو کہ ماں باپ سے بیٹھ کے بات کر لے۔ آپ کی نگاہ میں یہ اولاد کیسی اولاد ہے؟ زیارتوں پہ بھیج رہی ہے، حج کرا رہی ہے، نوکر چاکر دے رکھے ہیں، خادم دے رکھے ہیں، ایک صلوات پر مل کے محمد والے ہوں۔ دیکھیے ہم نے پھر ابھی کہا صلوات تو کم سے کم ایسے پڑھیں۔ ایک ایسے ماں باپ قبلہ جو وقت پر بچے کو سب کچھ دے رہے ہیں، بچہ سب کچھ دے رہا ہے، پیسہ اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ سے پہلے ڈال رہا ہے، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، نوکر چاکر، گاڑی، بنگلہ، زارتے، سب کچھ ہے، مگر اولاد پہ اتنا ٹائم نہ ہو جو ماں باپ سے باتیں کر سکے، تو آپ کی نگاہ میں وہ بچہ کیسا ہے؟ بولنا تو پڑے گا آپ کو۔ آپ کی نگاہ میں اس ماں باپ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ کیسا فیل کرو گے آپ؟ ایک لمحے کے لیے 10 سیکنڈ ہی سوچو وہ آپ ہی کا بچہ ہو یا وہ آپ ہی ہوں، کیسا لگے گا ہمیں؟ عجیب سا لگے گا۔ اب میں لفظ بدل دوں گا، برا نہ مانو، آپ لوگ برا نہ مانیے گا، لیکن دل کو لگ جائے تو عمل چھوڑ ضرور دیجیے گا۔ اب ایک لمحے کے لیے بدلیے، ہم امام کے نام پر خوب تبرک بانٹ رہے ہیں، سبیلے کر رہے ہیں، امام باڑے بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، لیکن خود وقت کے امام سے باتیں نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ امام جو ہمارے درمیان وہ ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں، وقت کے امام دعا کرتا ہے ڈیلی ہمارے لیے کہ پروردگار میری قوم کو، میرے ماننے والوں کو سلامت رکھنا۔ امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کا سب سے بہترین عمل یہ ہے، سب سے بہترین عمل یہ ہے وہ ہمارے بیٹے یعنی مہدی کی دعائے فجر پر ان کے ظہور کی دعا کریں۔ ہم کس قدر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک شب جمعہ اور چلی گئی اور ہم اپنے امام کا دیدار نہیں کر پائے۔ ہم امام کی رعایا ہیں، امام کے ساتھ ہیں، یہ تو میں ان کی بات بتا رہا ہوں جو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک باپ وہ جس کا معاشرے میں نام، مثلا میں اپنی طرف مثال دیتا ہوں، بری مثالیں اپنی طرف دوں، میں مولوی ہوں، آپ کیا سوچو گے میری اولاد اچھی ہونی چاہیے، میری اولاد دیندار ہونی چاہیے؟ اب میری اولاد اگر چوک مسجد کے پاس کھڑو کے گالی بکے، میری بیٹی اگر یہاں سے بے پردہ نکل رہی ہو، میرا بھائی اگر کسی کا گلا دبا رہا ہو، آپ کیا کہیں گے؟ سب یہ دیکھو مولانا تبلیغ کرتے ہیں، دیکھو مولانا واعظ نصیحت کرتے ہیں، جبکہ مولا فرما رہے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت ایک لمحے لیے سوچے جب مجھ کو یہ پتہ چلے گا میری اولاد نے گالی بکی ہے تو میرا سر جھکے گا نہیں جھکے گا؟ آج آپ کو بتاؤں امام نے کیا فرمایا، اے ہمارے شیعو، کیا درد ہے امام کے جملے میں، التجا امام کی، ریکویسٹ ہے امام کی، اس میں درد محسوس کیجیے امام کا، اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ اچھا ہم کیوں ذلت کا کام کر رہے ہیں؟ ہم جھوٹ بول کے کیوں روٹی کمانا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ نے ہماری قسمت کا رزق نہیں لکھا ہے؟ کیوں ہم بھائی کا حق ماننے کے بعد، پڑوسی کا حق ماننے کے بعد، یتیم کا حق ماننے کے بعد، اپنا حق ماننے کے بعد ہم سوچ رہے ہیں ہم ترقی کر جائیں گے؟ ہم زمین جائیداد، جھوٹ، حسد، فریب کے چکر میں اتنا پڑ گئے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں ہم اس انداز سے شرکت نہیں کر پاتے جس انداز سے شرکت ہونی چاہیے۔ اتنا اچھا نوحہ پڑھنے والے نے پڑھا بھی بچے نے،
جناب علی اکبر پر نوحے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، فرش عذاب پہ ہوتے ہیں تو ہم روتے ہیں، ابھی علامہ حضرت ابو الفضیل عباس برآمد ہو گئے تھے، چوم لیے۔ ایک وفا کا نشان ہے، ایک امید کی کرن ہے، ایک گھر کی ذمہ داری ہے، ڈھارا سے ایک طرف ہم حضرت عباس علیہ السلام کا علم بھی چوم رہے ہیں، وہیں ہم ظلم بھی کر رہے ہیں، وہیں ہم قوم کے کسی بچے کو آگے لے کے جانے کو تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی کام کرنا چاہے تو ہم اس کی ٹانگ کھینچنے کو تیار ہیں۔ یہ کس کی شرعی ذمہ داری ہے؟ میں آپ کے سامنے ختم کر رہا ہوں میری باتوں کو تاکہ بات آپ تک پہنچ سکے۔ شب جمعہ ہے، ہمیں کیا امام سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ ہم نظر مولا کر رہے ہیں، ایک شخص کے سامنے آپ دسترخوان سجائیں قبلہ، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص جو آپ کے گھر مہمان آنے والا ہے مثلاً وہ بیمار ہے، وہ دل کا مریض ہے، اسے میٹھے کی پریشانی ہے، شوگر پیشنٹ ہے، وہ کیلسٹرول بڑھا ہوا ہے، اس کا ویٹ بڑھا ہوا ہے اس کا، اور آپ دسترخوان پہ سجا رہے ہیں بنگالی رسگلے، میٹھا دہی، آم، جلیبی، چپلی کباب، بھنا ہوا مرغا، بڑے کا گوشت، ساری وہ چیزیں سجا رہے ہیں جو اس کو منع ہے، تو آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں، دشمنی نبھا رہے ہیں۔ اب میں لفظوں کو بدل رہا ہوں کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن بات آپ تک پہنچانی ہے۔ ہم اتنا سارا نظر مولا کے نام پہ چائے کی سبیل، لنگر کی سبیل، بریانی کی سبیل، حلوے کی سبیل اور حلیم کی سبیل، اچھی چیز ہے نا، اچھی چیز ہے یا نہیں؟ لیکن جس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ آیت تطہیر کے مصداق ہیں، وہ پاک و پاکیزہ شخصیت ہیں، وہ تمہاری بڑی بڑی دیگوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ تمہارا حلال کی کمائی کا ایک گلاس پانی کا شربت بھی ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے اپنا محاسبہ کیجیے، ہم اتنے بڑے ہو گئے، رزق حلال کماتے ہیں، اگر ہم خمس کے پابند نہ ہو، ہم کسی سرکاری نوکری میں بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ ہمارے داڑھی رکھنے کے سبب ہمیں نوکری سے نکال دی جائے، ہم ڈیلی شیو کر رہے ہو، بے پردگی حرام ہے یا نہیں، گناہ ہے یا نہیں؟ اگر ہماری ماں، بہن، بیٹی اسکول کے نام پہ بے پردہ جا رہی ہو، اسپتال کے نام پہ بے پردہ جا رہی ہو، اگر ہماری ماں بہن ادھر سے ادھر بے پردہ پھر رہی ہوں، پھر ہم کہاں ہیں؟ ایک آدمی اتنی محنت کر کے لایا، دین بچانے کے لیے اہل بیت نے قربانی دی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، خوب ترقی کرو، اپنی اولاد کو پالو پوسو، لیکن کیا امام آپ سے نہیں پوچھے ہم اہل بیت علیہ السلام کے کس فرمان پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ میں بھی لگاتا ہوں، نعرہ آپ بھی لگاتے ہیں، جناب میثم تمار نجف اشرف میں ان کا روزہ ہے، مسجد کوفہ کے پاس، عجب انسان، میثم عجیب شخصیت کا مالک، ہم صاحب استطاعت ہو چکے ہیں، حج واجب ہو چکا، اس پہ جانے کو تیار نہیں ہے، ہم زیارتوں پہ جانا چاہتے ہیں، میں قافلہ لے کے جاتا ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج مینٹلٹی کیا ہے، ہم زیارتوں پہ جا رہے ہیں، اچھا کھانا چاہیے ہمیں، اچھا ہوٹل چاہیے، مہنگا کس نے کیا زیارتوں کو؟ ہم نے مہنگا کیا، ہماری ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں، ارے کربلا جا رہا ہو بھائی، وہاں تو گوشت کھانا بھی نہیں ہے 3 دن، ٹھنڈا پانی پینا بھی نہیں ہے، ہم معلوم کرتے ہیں مولانا ہمیں کیا کیا، جب آپ کو فیسلٹی چاہیے تو ہم نے اسی حساب سے مہنگا کرنا شروع کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میثم تمار کو کون نہیں، بس ایک واقعہ، میں بڑا شکر گزار ہوں بخدا مرشد آباد کے مومنین کا کہ بڑی دل کر کے مجھے سنتے ہیں، لیکن اب بہرحال عمل ہو جائے کن باتوں پہ، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ عمل ہو جائے۔ جناب میثم تمار کھجور کے باغ میں کام کرتے ہیں، کس کے باغ میں کام کر رہے ہیں؟ اور جب کھجور وہاں سے باغ سے لے کے آتے ہیں، خرید کے لے کے آتے ہیں، یہ ہیں علی کے چاہنے والے، تو کھجور ٹوکریوں میں رکھتے ہیں بیچنے کے لیے، جو سب سے اچھی کوالٹی کا کھجور ہوتا ہے، سب سے اچھی کوالٹی کا، وہ بیچنے کے لیے نہیں رکھتے، وہ رکھتے ہیں سب سے آگے، اور اس پہ لکھ دیتے ہیں یہ غریبوں کے لیے، سب سے اچھی کوالٹی کا مال، تھوڑا بولیں،
غریبوں کے لیے. اب میثم کیوں علی کو پسند تھے؟ اب وہ دیکھتے رہتے تھے جیسے کوئی آ کے اس میں سے اٹھاتا تھا اس کا نام لکھ لیتے تھے. جناب میثم نے کیا کیا؟ نام لکھ لیا. ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید آج حضرت میثم. اب جناب میثم طماع جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا تو جو غریبوں والی ٹوکری سے کھجور لے کے گیا اس کے گھر راشن پہنچا کے آتے تھے. پڑھیں تاریخ اسلام. پوچھنے والے نے پوچھا میثم یہ کیوں رکھتے ہو؟ باپ بولا یہ غریب ہیں کم سے کم ایک وقت تو اچھا کھا لے. اور کہا ان کے کہنے یہ میں نے طریقہ اپنے مولا سے سیکھا ہے. میں اگر ایسے کسی سے پوچھوں تم غریب ہو تو مجھے پتا نہیں چلے گا, لیکن جو یہاں سے غریبوں کے ٹوکری سے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, ضرورت مند لے کے جا رہا ہے, یہ ہے میثم طماع کا کردار. ہمیں اپنے محلے والوں کے کس کے بارے میں نہیں پتا. چلو محلے والوں کے بارے میں پتا نہ ہو, خاندان میں کس کو کس کے بارے میں نہیں پتا. ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ مانگے جب ہم عطا کریں. مانگنے پہ عطا کیا تو کیا عطا کیا؟ علی اور علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی تو پہچان یہ بغیر مانگے عطا کر دیں. شریعت نے دینے کے طریقے بتائے, جو تحفہ تھا وہ کہاں گیا؟ وہ نظر و نیاز کے نام پہ جو ایک دوسرے کے گھر کھانا بھیجا جاتا تھا وہ کہاں گیا؟ اب تو اگر شادی بیاہ نظر نیاز بھی تو اس میں اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. غریبی عیب نہیں ہے, اچھی ہے غریبی اس امیری سے جو قرضے میں ڈوبی ہوئی ہو. پڑھیے وصیت حضرت علی, پڑھیے وصیت امام حسن, پڑھیے بس اماموں کی وصیتیں پڑھیں آپ. اور اب آپ کو یہ نہ کہیے گا, میں ختم کر رہا ہوں بات کو سمیٹ رہا ہوں, کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے اس دور میں آدمی اس طرح جی لے. میں بھی یہ سوچا کرتا تھا رہبر کی شہادت سے پہلے کہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اقتدار آنے کے بعد کوئی بدگمانی نہ کرے. میں بھی سوچا کرتا تھا آدمی حاکم بن جائے, کسی جگہ کا مالک بن جائے اور پراپرٹی جمع نہ کرے. میں نے رہبر کی زندگی دیکھی ہے. آج رہبر کے تشیع جنازے کے لیے ہندوستان سے فلائٹیں گئی ہیں. آج رہبر کا سامان طے ہوا ہے کہ کتنا سامان تھا. معلوم ہے کتنا سامان تھا؟ کتنا سامان ہوگا؟ ایک ٹک ٹک سے بڑا جو چھوٹا آٹو ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے وہ؟ وکرم ٹائپ, ہائی فائی کیا کہلاتا ہوگا یہاں پر, وہ بھی نہیں بھرا. جو 46 سال کسی ملک کا حاکم رہا ہو. میں نے دلی میں کہا تھا, لوگ کہتے ہیں ان کے اکاؤنٹ تو سوئس بینک میں ہے. ارے تو بینک تو تمہارا ہی ہے بھائی, اکاؤنٹ تو قبضہ کر لو. الزام لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 4 بیٹے, جتنے بیٹے, ایک مکان نہیں. اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ ایسا نہ آپ کماؤ, آپ بناؤ. شریعت کہتی ہے کلو واشربو ولا تسرفو, اسراف نہیں. اچھا کھاؤ, خوب کماؤ, جب کماؤ گے جبھی تو جیو گے. علی والا چمکنا چاہیے کہ علی والا, محنت کرو, مشقت کرو, لیکن حسد نہ کرو. اگر آپ کامیاب ہو گئے تو جھوٹ بول کے بھائی کا حق نہ مارو. رزق معین ہے. آج آپ کسی اپنے کا مارو گے, اللہ دیکھ رہا ہے, جب اپنے کا نہیں تو میرا کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. ہم کسی کو سہارا دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم خالی گاڑی لے کے چلے جائیں گے, کسی کو بٹھا کے اپنے ساتھ لے کے جانے کو تیار نہیں ہیں. وہ سلسلہ جو بیٹھنے کا ہوتا تھا, قبرستان جانے کا ہوتا تھا, میں ختم کر رہا ہوں بات کو, میں کہہ چکا ہوں. آج جمعرات ہے, کتنے لوگ قبرستان گئے؟ مرحومین کی قبریں ہیں یا نہیں یہاں پر؟ جاتے ہیں ہم جمعرات کو قبرستان؟ کیا آج کی سب مردے گھر نہیں آتے؟ علماء بیٹھے, میری خوش قسمتی ہے قسم خدا کی, اتنے بڑے بڑے عالم دین مولانا احسان صاحب کو بلا, سب تشریف فرمائے. اگر میں غلط پڑھوں تو ان پر واجب ہے, ان لوگوں پر مجھے میری اصلاح کریں. میرا نمبر تینوں کے پاس ہے. مجھے بتائیں مولانا آپ یہ چیز غلط پڑھ گئے تو آئندہ کہیں نہ پڑھیے گا. لیکن اگر یہ میرے پیٹ پیچھے جا کے کہیں کہ وہ الٹا پڑھ, وہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم قبرستان جاتے ہیں اپنے مرحومین کے پاس. 3 عالم دین بیٹھے ہیں, مولانا بیٹھے ہیں, نجف بمبئی نجف یاود میں پڑھنا, اللہ ترقی دے. روایت ہے کہ قبرستان میں ظہر سے پہلے جاؤ, صبح کے وقت جاؤ.
جب صبح کے وقت آپ قبرستان میں داخل ہوگے تو مردے کو جب سلام کرو گے مردہ جواب سلام دے گا. جب ظہر کے وقت جاؤ گے تو اسے سنے گا جواب نہیں دے گا. رات میں جاؤ گے تو نہ سنے گا نہ جواب دے گا. ہم کھانا کھا رہے ہیں ان کے لیے فاتحہ نہیں کرا پا رہے ہیں, ان کی واجب نمازیں نہیں ادا کرا پا رہے ہیں. ہمارے والدین اتنے بڑی بڑی بلڈنگیں چھوڑ گئے تھے, ان کے قضا حج جو ان پہ جو استطاعت تھا وہ نہیں کر پا رہے, ان کا حق نہیں دے پا رہے. یہ باتیں میں آپ کے درمیان کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ شب جمعہ ہے. ہمیں سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. میں بھی اپنا محاسبہ کروں, آپ بھی اپنا محاسبہ کرو. وصیت نامہ اپنے سرانے تیار کر کے رکھو, کفن تیار کر کے رکھو. کربلا مولا کی زیارت کی شرف کے قبول ہونے کی دعا کرو. کربلا نجف مدینہ منورہ کی طرف جانے کی کوشش کرو. اگر وہاں نہیں جا سکتے, حالات نہیں, تو اپنے وطن کی کربلا تو جاؤ. اور اس کے بعد ان جگہوں کی صفائی کا خیال رکھو. وہیں آپ نے تبرک کھایا, وہیں گلاس ڈال دیے, امام باڑوں میں دھول بیٹھی ہوئی ہے, فرش کو اٹھانے والا نہیں کوئی. اب یہ مجلس سے اگر کوئی تبرک بانٹ رہا ہے, تبرک بانٹنے والا یہاں تک لے آئے, صحیح ہے. اب ہم سب جتنے, ہماری ذمہ داری اس کو بٹوانا, ہماری ذمہ داری ہے ماتم کرنا, عزاداری امام حسین کو برقرار رکھنا. ارباب اعضاء, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں آپ سے بھائی کے ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, وقت کے امام سے باتیں کرو. رات میں صبح اٹھتے سب سے پہلا وقت کے امام کو سلام کرو. بچوں کو پڑھاؤ, چاہے یہ نہیں کہہ رہا میں نوکری کراؤ, نوکری ضروری نہیں ہے, لیکن بچوں کو اتنی تعلیم دے دو کہ بچوں کو پتہ چل جائے کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا شعور ہے, کیا شعور نہیں ہے. جب پڑھی لکھی قوم, بزنس مین قوم عزاداری امام حسین میں آگے آگے چل کے علم لے کے چل رہی ہوتی, تاجے لے کے چل رہی ہوتی, تو دوسری قوموں پر اثر پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے گاؤں کے ڈاکٹر صاحب ہیں, ہمارے شہر کے ڈاکٹر صاحب ہیں, ہمارے شہر کے وکیل ہیں, ہمارے شہر کے ماسٹر صاحب ہیں, ہمارے شہر کے انجینئر صاحب ہیں. اثر پڑتا ہے. اپنے آپ کو حرام غذاؤں سے بچاؤ. عزاداری امام حسین علیہ السلام میں کھل کے رو, گریا کو, کوئی شرم نہیں. کس کے لیے رو رہے ہو؟ امام حسین کے لیے رو رہے ہیں. اس کے لیے گریا کر رہے ہیں کہ جس کی اولاد کو اس پہ رونے نہیں دیا گیا ہے. ہم اس کے لیے رو رہے ہیں جو امیدوں کا وفادار تھا, وفاؤں کی کا علمبردار تھا. ذاکر جب فضائل اہل بیت پڑھتا ہے تو آپ کو معلوم ہے مولانا عمران صاحب آپ کیا پڑھنے والے ہیں, آپ پہلے سے تیار ہو جاتے ہو نعرے لگانے کے لیے. نعرے لگاتے نہیں لگاتے, لگانا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن کیا آپ کو مصائب نہیں پتہ ہے کہ اب مصائب کیا آئیں گے؟ آپ اپنے ذہن میں کیوں نہیں بٹھاتے ان مصائب کے پہلے سے تصور کو, اور جملہ نکلنے سے پہلے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکل پاتے؟ جب آپ انشاءاللہ کربلا معلیٰ جائیں تو آپ بین الحرمین دیکھیں گے, جہاں حرم حضرت عباس علیہ السلام ہے, وہاں پر جملہ لکھا ملے گا, السلام علیکہ یا ساقی عطشائے کربلا. اے پیاسوں کو پانی پلانے والے پیاسے, ہمارا تجھ پر سلام. وہ جناب زینب کے جملے آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے, اے میرے بھائی آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیری موجودگی میں جاگا کرتی تھی, آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیری موجودگی کے سبب سویا کرتی تھی. میں دو تصور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, دل ہے کہ آپ اس میں گریا کر لیجئے گا, کریں گے گریا انشاءاللہ. حضرت عباس جسے جناب امام حضرت علی نے مانگا حضرت امام حسین کے لیے, بچپنے سے جناب زینب امام حسین علیہ السلام کو اور رشتوں کو بتایا کہ عباس تم کربلا کے لیے. کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے آگے آ کے حضرت عباس کہتے ہیں آقا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. میں دو منظر پیش کر رہا ہوں, یہی مصائب ہوں گے, یہی مجلس تمام کر دوں گا. ایک منظر ہے جناب زینب کا, ایک منظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سکینہ کا. جناب زینب کا منظر یہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو پانی لانے کی اجازت دی اور حکم دیا ہے, تو غازی عباس, تصور کیجئے, غازی عباس خیمے میں گئے مشق لینے کے لیے. چمڑے کی مشق ہوتی ہے, چمڑے کی مشق آپ نے دیکھی ہوگی, یہاں لگی ہوں گی, آپ نے دیکھی ہوگی. جب خیمے میں پانی ختم ہو گئے تو بچوں نے مشکوں کے منہ لگا دیا, مشکوں کے دہانے سے. روایت کہتی ہے وہ منہ لگانے کے سبب جو منہ سے بھاپ نکلی تو مشکوں کے دہانے بند ہو گئے تھے. جب مشکوں کے دہانے بند ہو گئے تو حضرت عباس کو دیر لگی. امام حسین نے پوچھا ہے میرے بھائی اتنی دیر کیسے لگی؟
تو جواب آیا میں تلاش کر رہا تھا کوئی ایک مشک ایسی مل جائے جس کا دہانہ کھلا ہو، میں پانی میں ڈالوں اور بھر لوں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ یہ آوازیں بلند ہو چکی ہیں، باخدا اللہ ان آوازوں پر رحم نازل فرمائے گا۔ یہ رومال سیدہ میں آنسو جائیں گے، ان آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو طاہر کر لیجئے، مطہر کر لیجئے۔ مگر تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے پرچم ابوالفضل عباس پر نصر من اللہ و فتح قریب کے ساتھ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو قیامت یہ ہوئی کہ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا اما فضہ میرے بھائی عباس کو تو بلاؤ۔ جب حضرت عباس قریب آئے تو اس سے پہلے جناب زینب نے بیویوں کو بلا لیا۔ اب محسوس کیجئے علی کی وہ شیر دل بیٹی جو زہرقین کی بیوی سے کہہ رہی کہ پردے کی حفاظت ہم کریں گے، جو رباب کلثوم سب سے وعدہ کر چکی کہ پردے کی حفاظت ہم کریں گے، جب تمام بیویوں کو بلایا تو بڑے درد سے جملہ کہتی ہیں، کاش یہ جملہ میں پڑھ پاؤں اور آپ محسوس کر پاؤ، اے بیویو آج سے زینب تمہارے پردے کی حفاظت نہ کر پائے گی۔ آپ اس جملے کو ذرا حساس لے کے دیکھیے، بیویاں تڑپ گئی، اے علی کی شیر دل بیٹی آخر یہ کیا ہو گئے جو پردے کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتی؟ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں حضرت عباس کے پرچم پہ، عباس ابوالفضل کے پرچم پہ انا للہ لکھ دیا گیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا صبح سے جو مقتل گیا سلامت نہیں آیا، اب میرا غازی جا رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ غازی واپس نہ آئے گا۔ کہا کیا مطلب ہے؟ حضرت عباس قریب آئے تو حضرت عباس جب قریب آئے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی، اے میرے غازی، بچپن میں نے دیکھا ہے کہ بابا حسین کے گلے کے بوسے لیتے تھے بھیا حسین کے، اور بابا میرے شانوں کے بوسے لیتے تھے، تو میں سوچا کرتی تھی کہ میرے بابا میرے شانوں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں، لیکن جب بابا میرے شانوں کے بوسے لے رہے تھے تو مجھ سے کہا میرے بابا نے، اے میرے لال، اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، تیرے شانوں پہ رسن باندھی جائے گی۔ تو میں یہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جس کے عباس سا بھائی ہو کیا ممکن ہے اس کے شانوں پہ رسن بن جائے؟ مگر عباس میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو مقتل گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، تیرا جانا بتاتا ہے رسن بھی بندھے گی چادر بھی اترے گی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہیں سوائے غم اہل بیت۔ ایک منظر آپ نے پیش کر لیا، اب دوسرا منظر اور محسوس کرو، مجلس تمام کروں گا کیونکہ علم حضرت ابوالفضل عباس برآمد ہوگا، زیارت کیجئے گا، چومیے گا، اور جب علم ابوالفضل عباس کو چومیے گا تو وفا کا وعدہ کیجئے گا۔ تاریخ کہتی ہے ادھر حضرت عباس اپنا علم لے کر مشق سکینہ لے کر فرات کی طرف جا رہے ہیں، 4 سالہ بھتیجی بچوں کو یہ کہہ کے جمع کر رہی ہے، بچوں آؤ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ عباس پہ کتنی ڈھارس ہے، بچوں آؤ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، مگر تاریخ نے قیامت خیز مصائب لکھے ہیں۔ غازی عباس نے مشق لے کے گئے ہیں، پانی بھرا ہے، فرات میں اترے، خود بھی پیاسے رہے، جانور نے بھی پانی نہیں پیا۔ میں پورے مصائب نہیں پڑھا، میں صرف احساس دلانا چاہتا ہوں، مگر غازی نے جب چاہا کہ پانی کربلا سے فرات سے لے کر خیموں تک پہنچا دے تو دشمن نے اس طرح کے وار کیے، شان قلم ہوئے، مشق سکینہ میں تیر لگا، سر پہ گرز لگا، غازی عباس گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، حسین غریب مدد کو آئے۔ میں منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سکینہ کی ڈھارس ٹوٹی ہے، سکینہ اس امید میں بیٹھی ہے ارے میرا چچا پانی لے کے آئے گا، ادھر زینب کی ڈھارس ٹوٹی، اب پردہ سلامت نہ رہے گا، مگر چند لمحے بعد جب علم ابوالفضل عباس خیمے کے قریب آتا دکھا تو سکینہ بڑھ کے بولی چلو میرا چچا پانی لے آیا، مگر اب جو علم منظر دیکھا، علم آیا تھا، ارے علمدار نہ آیا۔ جناب سکینہ نے بچوں سے کہا اے بچوں لو میرا چچا بھی مارا گیا، اے چچا آپ تشریف لے آئے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، پانی نہ بھی ملے تو کام چلے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے ہماری سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، عزادار و عزاداری کی حفاظت فرما۔